الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب حموتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں حضرات محترم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو
شکل انسانی میں پیدا فرمایا۔ بڑا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے، اور اس مہینے میں عالم اسلام کے عظیم اولیاء کے آراس اور ان کی تعلیمات اور ان کے افکار کا ذکر ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں حضور داتا علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال، آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور داتا صاحب کا عرس آج اختتام پذیر ہوا اور اس کی تقاریب جاری ساری ہیں۔ اسی طریقے سے 25 صفر المظفر دنیا اسلام کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم علمی، فکری اور روحانی شخصیات کے علمی اور روحانی فیض سے امت مسلمہ کو سیراب کیا تھا۔ تو 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 28 صفر المظفر کو حضور مجدد الفسانی شاہ احمد سرحندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 29 کو تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سفر کا مہینہ، یہ اس کو اولیاء کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب، خاتم النبیین، سید الانبیاء اور وجہ تخلیق کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے حبیب مکرم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کو سراپا کمالات اور فضائل اور عظمتیں دے کر بھیجا، اور پھر قرآن حکیم فرقان مجید کے بعض مقامات وہ ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صفت کو وحی کے ذریعے امت پر اجاگر کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ خداوند قدوس خود فضائل و کمالات اور عظمت مصطفیٰ کو وحی کے ذریعے بیان کر رہا ہے، تاکہ نبی کی امت کو یہ پتہ چل سکے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں رب نے جو محبوب عطا کیا ہے وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، وہ خاتم النبیین بھی ہے، وہ سید الانبیاء بھی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان نورانیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن نور، چمکتا ہوا نور اور روشن کتاب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس نور سے مراد اللہ ذکر مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے،
اور کتاب مبین سے مراد مصطفیٰ کریم کے سینے پہ اترنے والے قرآن کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے شان خلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محبوب آپ کو سر سے پاؤں تک سراپا کمال بنا کر بھیجا، لیکن آپ کی گفتگو میں جو مٹھاس ہے، جو آپ کے خلق عظیم ہیں، جو آپ کا انداز ہے، وہ ایسا ہے کہ اس پر تمہارا رب بھی رشک کرتا ہے۔ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں کہ اس خلق کا کیا عالم ہوگا جس پر رب خود ناز کر رہا ہے اور وحی کے ذریعے اس کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مقام علمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو علم عطا کیا، اس علم کو اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس مخلوق کی جبلت کے اندر اور اس مخلوق کی جو ہے وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو علم کی صلاحیت رکھی ہے، اس پوری کائنات کے علم کو اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قرآن میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کیا پوری روئے زمین پر رہنے والی مخلوق، آسمانوں پر رہنے والی مخلوق، تمہیں جو تمہارے رب نے علم عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے۔ پوری کائنات کے علم کو اللہ نے کیا کہا؟ تھوڑا کہا۔ لیکن جب علم مصطفیٰ کو بیان کیا الگ سے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا کیا ہے میرے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم عطا کر دیا، یعنی کائنات میں جو بھی شے موجود ہے اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا کر دیا ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں سے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو، اس آیت کا معنی ہے کہ ساتوں زمینوں کے اوپر اور ساتوں آسمانوں کے اوپر کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے مخفی ہو۔ حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سرکار اس کی حقیقت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کر کے تشریف لائے تو سرکار دو عالم شفیع معظم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کے احوال بیان کیے، ساتوں زمینوں کے احوال بیان کیے، جنت کے احوال بیان کیے، جہنم کے احوال بیان کیے، جس آسمان پر جن جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور جو وہ عبادت کر رہے ہیں اس کی منظر کشی میرے مصطفیٰ نے کی۔ قیامت تک آپ کی جو امت ہے، قیامت تک جو آپ کی آنے والی امت ہے، اور ان کو اعمال کی جو جزا دی جائے گی اور جو سزا دی جائے گی، اس کی مثالی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی شب دکھا دی کہ آپ کی امت کے یہ لوگ جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو یہ عذاب اس گناہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور آپ کی امت میں سے یہ لوگ جو جنت میں بڑے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز ہیں اور ہر نعمت سے مالا مال ہیں، یہ آپ کی امت وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا اور زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری حج تھا میرے مصطفیٰ کا، جبل رحمت کے اوپر آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں،
اور خطبے کی تیاری ہو رہی ہے، 1.25 صحابہ اکرام حضور کے ساتھ حج میں شریک تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ شریک تھے؟ کم و پیش 1.25 صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر میرے مصطفیٰ کے ساتھ شریک تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ اے محبوب، آج آپ اپنی پوری امت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور حج کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آج آپ کا رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ کے رب نے آپ کی ذات پر دین کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ اب آپ کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور کائنات میں خدا نے جتنی نعمتیں دینی تھیں، کائنات میں اللہ نے جتنے انعامات دینے تھے، کائنات میں اللہ نے جتنے اکرامات دینے تھے، کائنات میں خدا نے جتنی رحمتوں کی برسات کرنی تھی، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے آپ کی ذات پر تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کر دیا ہے؟ یعنی مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور کمال مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین کس انداز سے بیان فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی ذات کے اوپر اللہ نے نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے آپ کی ذات پر تمام نعمتوں کو کیا کر دیا؟ کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب یہ ساری کی ساری وہ شانیں ہیں جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی بیان فرما رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اب یہ شان علم جو اللہ نے بیان فرمائی حضور کی، وہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، ایک صف مکمل کریں پھر دوسری میں بیٹھیں گے نا، پیچھے آنے والوں کو جو ہے وہ جگہ مل جائے گی۔ تو اب کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس نہیں کریں، اللہ رب العالمین محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم عطا کر۔ اب یہ جو علم ہے یہ ایک ایسی دولت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس دنیا سے جاتے وقت، دنیا سے تشریف لے جاتے وقت، اس دنیا کو داغ مفارقت دیتے وقت آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی جماعت بنائی ہے، فرمایا اللہ نے اسے دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو گروہ انبیاء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت عطا کرتا ہے، جو بھی انعام عطا کرتا ہے، جو بھی دولت عطا کرتا ہے، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ یہ نبی اس کا وارث نہیں ہوتا، وہ سب کچھ امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وراثت نبی، ہاں فرمایا کہ نبی کی ایک وراثت ہے، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نبی کی وراثت ہے علم۔ کیا ہے؟ اور پھر ساتھ میں اس وراثت کے جو ورثاء ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ اچھا یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اب آپ اس میں حکمت مصطفیٰ دیکھیے۔ حکمت مصطفیٰ یہ تھی کہ قیامت تک کسی اور نبی نے تو آنا نہیں، سبحان اللہ، قیامت تک خاتم النبیین مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، جو دین لے کر آئے وہ دین قیامت تک باقی رہے گا، کسی نئے دین نے آنا نہیں ہے۔ اچھا کسی نئے نبی نے بھی نہیں آنا ہے، قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کا چلے گا، قیامت تک سکہ مصطفیٰ کا چلے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میرے دین کے جو وارث ہیں وہ میرے علماء ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، ہر صدی کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ اس امت میں، نبی پاک کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں قیامت تک ایک وحید امت پیدا کرتا رہے گا، ایک امت کا امام پیدا کرتا رہے گا،
ہر صدی کے اختتام پر اللہ ایک مجدد پیدا کرتا رہے گا. ہر صدی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا وحید امت پیدا کرتا رہے گا کہ امت کے بیچ میں جو دین اگر سنت کو امت بھول گئی یا دین کو امت بھول گئی یا کہیں سنت سے اس نے انحراف کر دیا تو فرمایا کہ اس امام وقت کی زبان کے اندر، اس کے علم کے اندر، اس کی صحبت کے اندر، اس کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہوگی کہ فرمایا کہ وہ امت کو واپس سنت کے اوپر لا کر کھڑا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی. حضور نے بشارت دی کہ اہل فارس کہتے ہیں پرشین اسٹیٹ کے رہنے والے لوگ، یعنی جتنے فارسی بولنے والے لوگ ہیں وہ اہل فارس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا. اب اس بات کو آپ سنیے گا، اس حدیث کو آپ پہلے سنیں اور پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ان اشخاص کی آپ کی نشاندہی کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ کر آسمانوں پہ چلا جائے گا. علم دنیا سے اٹھ کر کیا ہوگا؟ اوج ثریا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ علم زمین سے اٹھ کر اوج ثریا پر چلا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے اندر جہالت آ جائے گی، لوگ بے عملی کا شکار ہو جائیں گے، لوگ سنت رسول کو چھوڑ دیں گے، لوگ دین مصطفیٰ سے ناواقف ہو جائیں گے. علم دنیا سے اٹھ کر اوج ثریا پر آسمان پہ چلا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ خدا میری امت میں ایسا وحید امت پیدا کرے گا، اور اس کا تعلق اہل فارس سے ہوگا، پرشین اسٹیٹ سے اس کا تعلق ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی فقاہت عطا فرمائے گا، ایسا علم عطا فرمائے گا کہ وہ جب زمین کے اوپر آئے گا کہ اس کی زبان کے اندر، اس کی تقریر کے اندر، اس کی تحریر کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ علم کو اوج ثریا سے کھینچ کر واپس زمین پر لائے گا اور لوگوں کے سینوں میں نقش کر دے گا. علماء اور محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا مصداق اگر کوئی ذات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تعلق پرشین اسٹیٹ سے ہوگا، پرشین اسٹیٹ سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ علم کو آسمان سے کھینچ کر واپس لوگوں کے سینوں میں ڈالے گا. علماء اور محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا مصداق اول اگر کوئی ذات ہے تو وہ یہ حدیث، یہ پیشن گئی، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کس کے لیے دی؟ فرمایا امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق. اب امام اعظم ابو حنیفہ کا جب دور آیا تو یہ تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، اور امت خلفشار کا شکار ہو رہی تھی، لوگوں کے اندر سے سنت مفقود ہوتی جا رہی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے دین کو تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بصارت عطا فرمائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول قاتب وحی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث عقائد اہل سنت کے اوپر سند ہے. اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی شخص کے اوپر خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یا اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ زمین تے کسے تے کرم فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ زمین پر کسی پر رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو فرمایا دنیا میں چلتے پھرتے لوگوں کے بیچ میں اس شخص کی کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور اس میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یفقہہ فی الدین. اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، خدا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور وہ دین کی فقاہت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھا کر دین ان کے سینوں میں ڈالتا ہے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے مسائل لکھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز کے مسائل لکھ رہا تھا. تو میرے سامنے
میں تکبیر تحریمہ نماز کے جب آغاز ہوتا ہے نا، اللہ اکبر نیت کر کے جب کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کے مسئلے کو لکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر دیکھوں کہ حضور علیہ السلام کا عمل کیا ہے، آپ کی سنت اس کے مطابق کیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے 3 حدیثیں آئی۔ کتنی حدیثیں آئی؟ پہلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ۔ کیا فرمایا؟ پھر کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میرے سامنے آئی، حضور نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیسری حدیث میرے سامنے آئی کہ حضور نے فرمایا تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو سر تک اٹھاؤ۔ اب عمل مسئلہ ایک ہے اور اس کے مطابق قول 3 ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تینوں حدیثیں میرے سامنے ہیں، مسئلہ بھی میرے سامنے، میں نے قلم روک دیا کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، جو اہل شوافی کہلاتے ہیں، وہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حنابلہ ہیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے یا امام مالک کے ماننے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے یا دیگر جو فقہا ہیں جو ہاتھوں کو سر تک اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت، وہ حدیث کو دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے عمل مسئلہ ایک تھا اور حدیثیں 3 تھیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے قلم چھوڑ دیا، آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا دین لکھ رہا ہوں اور میرے اس دین کے لکھنے کے اوپر آپ کی امت اس پر عمل کرے گی۔ عمل ایک ہے، قول 3 ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں اس مسئلے کی وضاحت کر کے امت کو سمجھا سکوں۔ یہ ہیں علماء امت، یہ ہیں فقہائے امت، یہ ہے وہ ائمہ دین متین جنہوں نے عرق ریزی کر کے ہمارے لیے دین کو آسان کیا۔ ہمیں تو پکی پکائی پلیٹ ملی ہے کھانے کے لیے، ہم پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم سنت سے انحراف کرتے جا رہے ہیں، ہم دین سے انحراف کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کان میں اذانوں کی آواز پڑتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جن اکابرین نے ہم تک دین پہنچایا ہے، کس طرح انہوں نے عرق ریزی کیا۔ آپ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بس میری آنکھیں بند کرنی تھی تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، خدا نے اس مسئلے کی سمجھ میرے سینے میں ڈال دی۔ پھر آپ کا آنکھیں کھول کر قلم اٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ پھر طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے اٹھاؤ کہ تمہارے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل سامنے قبلے کی طرف ہوں، یہ انگوٹھا اور یہ انگوٹھا یہ ایک کان کی لو کو ٹچ کرے اور دوسرے کان کی لو کو ٹچ کرے، اور اس طرح ہاتھ کا جو پیٹ ہے انگلیاں بالکل سیدھی ہوں اور یہ کیا ہو؟ قبلے کی طرف رخ ہو۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، فرمایا جب تم اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہو گے تو تمہارا یہ ہاتھ کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ کندھے کے برابر ہو جائے گا، مڈل والا حصہ کان کے برابر ہو جائے گا، اوپر والا حصہ سر کے برابر ہو جائے گا، اور تمہارے ایک عمل سے سرکار کی 3 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ فقاہت، یہ ہے وہ علم جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہر دور میں علماء نے امت کی رہنمائی کی ہے اور کرتے رہیں گے اور قیامت تک کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہ آنا نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ نے نبی کے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، قیامت تک نبی پاک کا دین محفوظ بھی رہے گا۔ اس لیے جو ہے یہ جو ائمہ دین متین نے، اولیاء کاملین نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے عرصہ گزرتا گیا، جب 13ویں صدی آئی، 1300 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد، بالخصوص جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس کے اندر بت پرستی عام ہو گئی اور شرک عام ہو گیا، لوگ سنت کو بھول گئے، سیرت کو بھول گئے، کردار کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس 13ویں صدی کے 12ویں صدی کے اختتام پر اور 13ویں صدی کے شروع کے اوپر ہمیں امام احمد رضا جیسا مجدد عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
آپ نے لوگوں کو دین کی جو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کشتہ عشق مصطفیٰ تھے، آپ ہمارا جہت اور ابکاری شخصیت تھے، کسی بھی رخ سے آپ اعلیٰ حضرت کو لیں گے آپ کو اس میں سے سنت کا نقشہ نظر آئے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے امام اعظم کے نقشے بیان فرمائے ہیں کہ سنت پر اور دین پر کس طرح عمل کرتے تھے، اب میں آپ کو سامنے اعلیٰ حضرت کی چند کرامات بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے دین کی کیسی سمجھ عطا فرمائی تھی، تو آپ کا ذہن پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علماء نے، ائمہ نے اور اولیاء اللہ نے کس طرح دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی کام جو جناب نبی پاک کی سنت کے خلاف نہیں کیا، یہ آپ کے اندر کمال تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہے آپ بیان کرتے ہیں، اس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو پانی نہیں ملا، بڑی پریشانی ہوئی، کثیر تعداد میں صحابہ اکرام موجود ہیں اور پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، ہم بڑے پریشان تھے کیا کریں، تو ہم نے آگے پیچھے دائیں بائیں گھوم کر پانی تلاش کیا، پانی ہمیں نہیں ملا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں چلیں گے، یا رسول اللہ یہ مشکل درپیش آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قافلے میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے پوچھو کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے، اس میں پانی اتنا ہے کہ وہ صرف پی سکتا ہوں، وضو کر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اس پیالے کو میرے پاس لے کر، کیا فرمایا اس پانی کے پیالے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا ہاتھ اپنا دست اقدس پھیلایا، سبحان اللہ، کیا کیا؟ پھیلا کر آپ نے اس پانی کے پیالے کے اندر، مٹی کا بنا ہوا وہ پیالہ تھا، اس کے اندر اس طرح اپنا ہاتھ رکھا۔ بس کہتے ہیں سرکار کا اس پانی کے پیالے کے اندر اپنا ہاتھ رکھنا تھا، فرمایا کہ سرکار کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا ہو گئے؟ سبحان اللہ، پیالے سے پانی اس طرح ابل رہا تھا جیسے کہ زمین سے پانی کنویں سے یا چشمے سے ابلتا ہے۔ فرمایا کہ سرکار نے پیالے کے اندر ہاتھ رکھا ہوا اور فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ سب کو کہو کہ آؤ باری باری وضو کرو۔ سب صحابہ نے وضو کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس پانی کے مشکیزے ہیں وہ بھی بھر لو، گھڑے پانی کے مشکیزے جو ہے وہ بھی بھر لو، وہ بھی بھر لیے گئے۔ پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا جو جانوروں کے لیے پانی ہے وہ بھی بھر لو، وہ بھی بھر لیا گیا۔ فرمایا پھر سرکار نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سبحان اللہ، اس منظر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک شعر کے اندر بیان کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، پیالے کے اندر وہ حضور نے انگلیاں ڈالی جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان انگلیوں سے کرم کے دریا جاری کر دیے، پانی کے دریا اور چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا جوش پر آتی ہے غم خواری تشنے سراب ہوا کرتے۔ پھر آگے جا کر امام اہل سنت امام احمد رضا خان، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی نا کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس پوری حدیث کو ایک شعر کے 2 جملوں کے اندر لکھ دیتے ہیں، کیا پیغام امت کو دیتے ہیں اور عقیدہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، کیا؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ یعنی کہ اب اس ایک شعر کے اندر اس حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا اور اس ایک شعر کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کا بھی ترجمہ کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں میرا رسول جو بات عطا کرے یا جس کام کا حکم دے اسے کر گزرو، سوچو نہیں۔ سبحان اللہ، اپنی عقل وہاں پر معاف کر دو، یہ سوچنا بند کر دو ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ جو منظر ہے کہ
کہ تم اپنی عقل کو وہاں پر نہ لے کر آؤ، اپنی سوچ کو وہاں پر لے کر نہ آؤ، یہ سوچو کہ یہ حکم اس ذات نے دیا ہے جسے خدا نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا تاج پہنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا تمہیں جو میرا رسول جو کچھ بھی عطا کرتا ہے نا اسے لے لیا کرو، اس پر عمل کرو۔ فرمایا وہ اللہ سے لیتا ہے اور تمہیں دیتا ہے۔ خدا نے اسے مختار کائنات بنا کر بھیجا ہے، خدا نے اسے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اسے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ تم جو تمہیں عطا کرے اسے لے لیا کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے کہ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا فرمایا حضور نے کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، خدا عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، خدا جو ہے وہ میرے مصطفیٰ تمہیں جس کام کا حکم دے وہ کر گزرو، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، اور جس سے منع کر دیں اس کے قریب نہ جاؤ، وہی حرام ہے، وہی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کے جائز اور ناجائز ہونے کا اصول اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مقرر کر دیا، سنت مصطفیٰ کو مقرر کر دیا، کردار مصطفیٰ کو مقرر کر دیا، افکار مصطفیٰ کو مقرر کر دیا۔ اور اس منظر کو اعلیٰ حضرت ایک شعر کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب ہے موتی، موتی کا معنی ہے اللہ عطا کرنے والا ہے، رب ہے موتی اللہ عطا کرنے والا ہے، اور یہ ہے قاسم۔ کیا اللہ نے حضور نے کیا فرمایا واللہ یؤتی، رب ہے موتی۔ حدیث دیکھیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اللہ یؤتی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں مصطفیٰ اللہ سے لے کر پوری مخلوق کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، جمادات بھی آتے ہیں، نباتات بھی آتے ہیں، چرند بھی آتے ہیں، پرند بھی آتے ہیں، کائنات کی ہر شے آتی ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ اور حدیث کو دیکھیں، کہیں پرندے فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں جانور فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں فرشتے فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں دیدار کے طالب فرشتے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ہے موتی، اللہ عطا کرتا ہے، یہ ہے قاسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے، رزق اللہ کا ہے، کھلاتے یہ ہے اللہ تعالیٰ، ان کے وسیلے سے پوری کائنات کو عطا کرتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، پھر اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار، کہ آج کل کے جو لوگ پیدا ہو گئے نا، کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے اوپر تان کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تان کر کے جو ہے وہ آج کل امت کا جج بنا بیٹھا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اور جتنے ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کی، دونوں وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک شعر کے اندر عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ یہ اگر تم ہدایت چھپانا چاہتے ہو تو تمہیں صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ ان کا آپس میں مقابلہ نہیں کرانا، ان کو ٹکراؤ نہیں کرنا۔ امت میں کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کو کیا حق ہے کہ وہ کسی صحابی کے مقام کا فیصلہ کر سکے؟ ایک عام آدمی کا کیا حق ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے مرتبے اور مقام کا فیصلہ کر سکے؟ ان کا فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول نے اور صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین نے کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو پہلے آخری روایت کو ایمان افروز سنیے، حدیث سنیں پہلے، پھر اعلیٰ حضرت کا موقف سنیں۔ حدیث ہے، اس کو امام مسلم نے نقل کیا صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جائے کہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا فرمایا کہ ہم نے کبھی حضور کی زبان سے نہ نہیں سنا. سبحان اللہ. کسی نے حضور سے کوئی سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، چاہے وہ سوال دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو. سبحان اللہ. حضرت ربیہ نبی پاک کے صحابی آپ کے خادم خاص تھے، آپ حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے گئے، آپ پانی کا لوٹا لے کر ساتھ کھڑے حضور کو وضو کرا رہے ہیں، پانی چھوڑ رہے ہیں، پاؤں تلوا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والا جو پانی ہے نا اسے اٹھا کر پی بھی رہے ہیں، جسم پر مل بھی رہے سبحان ہیں. اللہ. تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی محبت کا منظر دیکھا نا، حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ آج مانگ کیا مانگتا ہے، سبحان کیا اللہ. چاہیے تجھے. اب اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اب حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مکے کی حکومت دے دیں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بنا دیں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا بڑا بینک بیلنس ہو. آپ نے مانگا کیا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی سوال ہے کیا؟ فرمایا جس طرح اس تواڈے نال اس وقت کھڑا ہوں جنت بھی تواڈے نال اسی طرح ہو. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جس طرح آپ نے دنیا میں اپنا قرب عطا فرمایا ہے اس طرح آخرت اور جنت میں بھی مجھے اپنے قریب ہی رکھیے گا. یہی سبحان سوال ہے. اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں تمہیں کیسے اپنے پاس رکھوں گا. حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا، کچھ اور چاہیے تو اور بھی مانگے. تو آپ نے فرمایا کہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اب اللہ. اس پوری حدیث کو، اس پورے منظر کو، حضرت ربیہ کو اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جس کو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور سے کوئی سوال کیا جاتا تھا حضور نے کبھی نہ نہیں کیا، اس کو اعلیٰ حضرت کس انداز سے بیان کرتے ہیں. سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرمایا کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے اور وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرہ تیرا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرمایا کہ جو جی میں آئے مانگو. حضور نے کبھی نہ منع کیا ہے اور نہ کبھی اگر مگر کیا ہے. فرمایا جو مانگنا ہے عقیدہ تو رکھو میرے مصطفیٰ آسمان کے سے ستارے لا کر تمہیں دے دینے کے لیے تیار ہے. جنت چاہیے مصطفیٰ دیں گے کیونکہ وہ قاسم جنت و کوثر ہے. شفاعت چاہیے مصطفیٰ دیں گے کیونکہ مقام محمود پر مصطفیٰ فائز ہوں گے. فرمایا اس لیے تم دنیا میں رہ کر سنت مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، کردار مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لو. فرمایا کہ تمہیں جو بندہ سنت کے جتنے قریب ہوگا وہ قیامت میں مصطفیٰ کے اتنے قریب ہوگا. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت